ہم بات کرتے ہیں سکسیس کی، کامیابی کی. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ہم سب ذہانت میں برابر ہیں. نیچر نے ہمیں سب کو ایک جیسی ذہانت دی ہے. اگر ہم سائز اپنے برین کا دیکھیں تو آل ایکول، ایوری ون از ایکول. پھر ایسا کیا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ آگے نکلتے ہیں اور کچھ وہیں رہ جاتے ہیں. کچھ ایسا ہوتا ہے ان لوگوں میں جو وہ اپنی ذہانت کو مختلف طریقے سے یوز کرتے ہیں. آئی تھنک یہ ہے سبجیکٹ جو میں آپ سے آج شیئر کروں گا کہ اپنی ذہانت کو ہم کیسے یوز کریں، کس طرح ہم اسٹینڈ آؤٹ کریں دوسروں سے. ایک کراؤڈ آپ دیکھیں گے اور کراؤڈ میں جب نظر آنے گے تو آپ کی نظر کہیں نہ کہیں رک جائے گی، کسی ایک شخص پہ، ایک پرسن پہ نظر رکے گی کہ وہ شخص دوسروں سے مختلف ہوگا، وہ اسٹینڈ آؤٹ کر رہا ہوگا. وہی شخص ہے جو آپ کو بننا ہے. کیا آپ وہ شخص بننا چاہیں گے؟ I think that's the message. ایک اچھی خبر اور ایک بری خبر. بری خبر یہ ہے کہ دنیا میں آبادی بڑھ رہی ہے. بہت بڑی آبادی، ایوری ٹائم یہ دنیا بڑھ رہی ہے. اور اس بری خبر کا آپ حصہ یہ ہے کہ اب آپ جب آئیں گے پریکٹیکل لائف میں تو آپ کا کمپٹیشن بڑھ رہا ہے. یو ویل ٹو کمپیٹ ود لاٹ مینی پیپل، یعنی بہت زیادہ لوگ ہوں گے آپ سے کمپیٹ کریں گے. جب میں مارکیٹ آیا اپنی زندگی میں پروفیشنل لائف پہ تو لوگ کم تھے، مجھے موقع زیادہ ملا، میرے لیے آسانیاں تھیں، مجھے آسانی ہوئی، میں آگے بڑھ گیا. آپ کو مشکل ہوگی کیونکہ لوگ زیادہ ہیں. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. یہ دنیا چینج ہو رہی ہے پوری طرح. دنیا میں ایک ریولوشن ہے ڈیجیٹلائزیشن کا، تو اس پہ پھر موقع بہت زیادہ ہیں لوگوں کو ایکسل کرنے کے. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ آر یو دا ون، آپ کیا ان میں سے ہیں جو ایکسل کریں گے یا پھر آپ ایک میڈیوکر زندگی گزاریں گے. آئی تھنک دیٹس دا مین میسج آئی لائک ٹو شیئر ود یو ٹوڈے. میں اپنی بات آپ سے کرتا ہوں. میں بہت ایک آرڈنری اسٹوڈنٹ تھا. میری اپنی تعلیم شروع سے ہی بڑی کمزور رہی. میں اسکول میں نہیں فوکس کر سکتا تھا، پڑھتا تھا، باہر پڑھتا گیا، آگے بڑھتا گیا. ایک دو دفعہ فیل بھی ہوا، بہرحال پھر آگے آیا. اس وقت مجھے لگتا تھا جیسے میں ذہین نہیں ہوں، یعنی میں بہت انٹیلیجنٹ انسان نہیں ہوں. وقت گزرا، جو میں اپنی پریکٹیکل لائف میں آیا اور مجھ پہ چیلنج آئے تو مجھے فیل ہوا کہ میں کچھ چیزیں کر سکتا ہوں. آئی کین ڈو بیٹر دین ادرس. اور وہی مجھے احساس ہوا کہ نہیں، میرا کن ذہن کبھی نہیں تھا. میں ایک مختلف انسان تھا، میری طبیعت ڈفرینٹ تھی، میرا فوکس ڈفرینٹ تھا. جیسے میں نے فوکس چینج کیا میں انسان بدل گیا. میرا 42 سال کا آئی ٹی کا پروفیشنل ایکسپیرینس ہے. 42 ایئرس میں آئی ٹی میں ہوں. اور آئی ٹی میں بھی میں ایز اے ایکسیڈنٹ آیا. میری تعلیم آئی ٹی کی نہیں ہے. میری ڈگری پیٹرولیم انجینئرنگ کی ہے. اور انجینئرنگ تو کی میں نے، لیکن اس کو میں نے پرسو نہیں کیا. کہ جب میں اپنی انجینئرنگ کر رہا تھا تو مجھے اس وقت کمپیوٹر سے واسطہ پڑا. یہ 1970s کی بات ہے. اینڈ میں جب گیا ہوں کمپیوٹر لیب میں، وہ بڑے بیسک کمپیوٹر اس زمانے کے کی بورڈز ہوتے تھے، پنچ کارڈز. میں امیز ہو گیا اس مشین کو دیکھ کے. میری ٹوٹل مطلب مائنڈ سیٹ میرا کہ یہ مشین کتنی پاورفل ہے. اور میں نے اپنے سے وعدہ کیا کہ جب میں اپنی یونیورسٹی سے نکلوں گا تو پیٹرولیم انجینئر تو نہیں بنوں گا، لیکن میں آئی ٹی کا پرسن ضرور بنوں گا. میں یونیورسٹی سے نکلا اور میں نے سیلف لرننگ شروع کی آئی ٹی کی. یہ میں بات کر رہا ہوں 1979 کی. اس وقت نہ اتنے اسکولس تھے، نہ اتنی آپشنس تھیں، نہ گوگل تھا، نہ اتنی بکس تھی. یہ وہ جو جنون ہے یہ میرے کام آیا. آئی بیکیم اے جنونی فار لرننگ. مجھے سیکھنا تھا. اور میں نے کوئی وقت، مجھے یاد ہے کہ میرے فرسٹ 5 ایئرس جب میں نے شروع کی لرننگ کمپیوٹرائزیشن کی تو میں نے دن دیکھا نہ رات دیکھا. میں نے نالج کو گریسپ کیا، میں نے ابزارو کیا، جو مجھے ملتا گیا میں اس کو لیتا گیا. سیلف کورسز کیے، سیلف ٹاٹ. میں آئی ٹی کا گرو بن گیا. 5 سال میں ہی میں آئی ٹی کا ایک چیمپئن بن چکا تھا. دس از 1979 81 82 83 جب پہلے پی سیز دنیا میں آئے تو میں پی سیز کا چیمپئن بن گیا. وہیں سے میں نے ابتدا کی اپنے پروفیشن کی اور ایسا ایسا میں اپنا پیشن بلڈ کرتا گیا. آج میں آپ کے پاس کھڑا ہوں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں میں ایک کامیاب شخص ہوں. یہاں پر سی اوز بیٹھے ہیں، یہ وہ سی اوز ہیں جو آپ کی نظر میں کامیاب ہیں.
یہ اپنے شیئر کریں گے آپ سے اپنی کہانیاں، یہ کامیاب کیسے ہوئے، اور آپ کو ہر ایک میں نظر آئے گا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں. انہوں نے ڈفرینٹ کیا، انہوں نے راستہ ڈفرینٹ اپنایا، عام آدمی سے راستہ مختلف لیا، انہوں نے رسک لیے، انہیں فیلئر سے ڈر نہیں لگا. بہت دفعہ مجھ سے بات ہوتی ہے، ابھی بھی سوال ہوا پچھلے دنوں، ایک کوشچن ہوا کہ میں کوشش کرنا چاہتا ہوں لیکن میں فیل ہونے سے ڈرتا ہوں. جو فیل نہیں ہوگا وہ کامیاب بھی نہیں ہوگا. بڑا سمپل سا فارمولا لائف کا، ایک سمپل سا اپنا لیجیے. جتنے فیلئر میرے ہیں میرا خدشت کسی کے بھی نہیں. میری کتاب پڑھیے، میری ہسٹری کو دیکھیے، میری لائف کو پوری، بہت زیادہ کامیابی کم ہے، فیلئر زیادہ ہے. لیکن وہ سارے فیلئرز نے مجھے آپ کے سامنے کھڑا کر دیا. اگر میں ان فیلئر سے ڈرتا تو میں کبھی آپ کے سامنے نہ آتا. جب تک فیلئر کا فیئر آپ کے ذہن میں ہے آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. یو ہیو ٹو لیٹ گو آف یور فیئر. میرا بلیو یہ ہے کہ اگر میری کوئی بھی میرے ذہن میں خواہش ہے یا میرا آئیڈیا ہے تو میں اسے ضرور ٹرائی کروں. اس کا رزلٹ کیا ہوگا اٹ ڈز ناٹ میٹر. میں یہ پرواہ نہیں کروں گا کہ اس کا رزلٹ کیا ہے، لیکن میں یہ ریگریٹ لے کے نہیں مرنا چاہتا کہ میں نے کوشش نہیں کی. تو میں کوشش ضرور کروں گا، ہو یا نہ ہو I'll try. اور ایسی میں نے بہت سی کوششیں کی اپنی زندگی میں اور بہت کم کامیابی آئی، لیکن جو کامیابی آئی وہ ساری انہی فیلئرز کی وجہ سے آئی. نیٹ سول کا بتا دوں آپ کو، نیٹ سول 26 سال ماشاءاللہ ہو گئے کمپنی کو، میں فاؤنڈر ہوں. اور میں آسٹریلیا میں تھا 1980 سے لے کر 1995 تک میں آسٹریلیا میں رہا. میں بہت کامیاب آئی ٹی پروفیشنل تھا، اچھی زندگی تھی، فائنینشلی سب اچھا تھا، زندگی اچھی تھی، لیکن مجھے سیٹسفیکشن نہیں تھی. کیونکہ آسٹریلیا میں میں جو کر رہا تھا وہ میرے اپنے لیے تھا، وہ میری زندگی تھی، اس سے کسی اور کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، اس سے کسی اور کو امپیکٹ نہیں تھا میری اپنی زندگی سے. تو مجھے وہ سمجھ نہیں آئی کہ میرا مقصد اس دنیا میں کیا ہے. کیا میں اس لیے ہوں کہ صرف اپنا بن جاؤں، میں اپنا سلیم اپنا خود ہو جائے، یا پھر کچھ ایسا کرے جس سے کسی کو فائدہ ہو. یہ خواہش لے کے کچھ کرنے کی میں پاکستان آیا 1995 اکتوبر میں، اور جنوری 1996 میں نیٹ سول کی فاؤنڈیشن ہے کو فاؤنڈیڈ. 26 سال ہو گئے. اس دوران میں کیا گزری وہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن میں آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں باتیں بتا دوں. نیٹ سول کہانی ہے فیصلوں کی، ڈیسیژنز کی، اور یہی زندگی کا معاملہ ہے. ہماری زندگی میں وقت آتا ہے جہاں ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہے. اب یہ فیصلہ آپ نے جو بھی کیا اس کا انجام آپ کو فوراً نہیں ملے گا. ہمارے آج کا جو فیصلہ اس کا جو رزلٹ ہے 5 یا 10 سال میں نظر آتا ہے. نیٹ سول میں ہم نے فیصلے کیے، کچھ فیصلے اچھے تھے، کچھ اچھے نہیں تھے. جو اچھے تھے وہ ہمیں آگے لیتے گئے. لیکن ایک چیز ہم نے فیصلے کیے، ہم ڈیسیژن سے ڈرے نہیں، ہم نے فیصلے روکے نہیں. جب موقع آیا ہم نے فیصلہ کیا. ملٹیپل ایسے ہمارے واقعات ہیں جہاں پر ہمیں ٹف ڈیسیژن لینی پڑی. آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ میسج ہے. آپ کی زندگی میں جب بھی مشکل وقت آئے گا اور وہاں فیصلہ کریں، وہاں پھر آپ کا زندگی کا چینج آئے گا. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تم فیصلے کیسے کرتے ہو؟ ہاؤ ڈو یو ڈیسائڈ جب کوئی ٹف ڈیسیژن آتی ہے؟ تو میں نے کہا میں اپنے دماغ سے فیصلہ نہیں کرتا. I don't decide with my mind. میں اپنے گٹ سے فیصلہ کرتا ہوں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو چیز میں اپنے برین کو بھیجتا رہا اس کی وہ اف اینڈ بٹس آ جاتے ہیں. واٹ اف، جو لوگ کوڈنگ کرتے ہیں انہیں پتا ہے واٹ اف کیا، لوپ کیا ہوتا ہے. تو وہ آپ کو کنفیوز کرتا ہے. میرا ذہن مجھے کنفیوز کرتا ہے کہ یہ اچھا یہ برا. جو میں گٹ کو بھیجتا ہوں، جو گٹ سے میں لیتا ہوں، وہ پھر میرا فیصلہ فائنل ہوتا ہے کہ کرنا ہے، یس لیٹس ڈو اٹ. دیٹس ہاؤ آئی لیوڈ مائی لائف. میں نے اپنی زندگی کے فیصلے اپنے گٹ سے کیے، میں نے اپنے فیصلے پلس میں کیے.
83 میں میں سٹی بینک میں کام کرتا تھا. I was working with City Bank, Saudi Arabia in Riyadh. اینڈ وقت آیا, مجھے بلایا میرے مینیجر نے. میں کوئی باہر کوئی کام کر رہا تھا, مینیجنگ اے اسمال بزنس. میرے مینیجر مجھ سے کہا, سلیم تم سٹی بینک میں رہتے ہوئے اپنا کام نہیں کر سکتے ہو, تو تم مجھے بتاؤ کیا تم جاب کرنا چاہو گے سٹی بینک میں یا تم اپنا بزنس رن کرو گے. ود ان اے سیکنڈ, ہنڈریڈ آف اے سیکنڈ, میں نے کہا جی میں اپنا بزنس رن کرنا چاہوں گا. تو اس نے مجھے اسی وقت فائر کر دیا, سٹی بینک سے نکال دیا. سٹی بینک کا جاب کوئی چھوڑتا نہیں ہے. ونس یو ورک فار سٹی بینک, آپ 40 سال تک سٹی بینک میں رہتے ہو. میرا امپلس تھا اس وقت کہ نہیں مجھے بزنس کرنا ہے, تو میں نے کہا نہیں میں بزنس کروں گا. تو اس نے مجھے فائر کر دیا. میں اٹھ کے آفس سے گھر آ گیا بغیر کچھ لیے. وہ بزنس فیل ہو گیا. That business failed. But because of that decision, جو میں نے وہاں لی سٹی بینک میں آج سے 37 سال پہلے, میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. I'm standing in front of you. That was decision of my life. میری زندگی کا سب سے بڑا ڈیسیجن وہ تھا کہ میں نے نو کی سٹی بینک کو کہ نہیں میں بزنس کروں گا, جو بزنس فیل ہو گیا. آپ کو بھی زندگی میں جرأت کرنی ہے. You have to have the courage to take decisions like, and some of them will fail. وہ کچھ اس میں سے زیادہ فیل ہوں گی, زیادہ نہیں چلیں گی, بٹ آپ کو اس میں سے اپنا وہ نکالنا ہے. جو لوگ گننا نہیں جانتے وہ پھر اٹھا بھی نہیں جانتے. گننا سیکھیں, مت گھبرائیں فیلئر سے. ڈاکٹر صاحب نے بات کی گریڈ کی, میں 100% ان کی تائید کرتا ہوں کہ میں جب انٹرویو کرتا ہوں یا جب ہم سیویز دیکھتے ہیں, گریڈ دیکھ کے ہم سائڈ پہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے پڑھا ہے, بٹ دین میں آپ سے بات کروں گا. میں پھر آپ کے جنون دیکھوں گا, میں آپ کی واک دیکھوں گا, میں آپ کی پرسنالٹی دیکھوں گا, میں آپ کی آواز سنوں گا کہ آپ کی آواز میں کتنا دم ہے, میں آپ سے ہاتھ ملاؤں گا. پھر میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ آپ میرے ساتھ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. سکسیس کی ایک ٹائم ہے, سکسیس ٹیک ٹائم. کوئی بھی درخت ایک پودے سے ایک دن میں درخت نہیں بنتا. اٹ ٹیکس ٹائم. اپنی کامیابی کو آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. ہم میں سے جو لوگ جلدی میں ہے کامیابی کے, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. کیونکہ میرے اپنے تجربے میں کامیابی ایک دن, 2 دن, 4 دن کا کھیل ہے ہی نہیں. جب میں نے نیٹسول شروع کی, اب بہت ورڈ تھا, میں دوست کے ساتھ بیٹھا تھا, باتیں ہو رہی تھی, یار میں یہ بزنس شروع کر رہا ہوں. تو نے کہا یار سلیم فکر نہ کر, 3 سال گزار لے, 3 سال گزر گئے اور 3 سال سروائی کر گیا, زندگی بن جائے گی, کمپنی کری بن جائے گی. 3 سال گزر گئے, کمپنی کہیں نہیں بنی, کچھ نہیں ہوا. پھر بیٹھا تھا ان کے ساتھ, بیٹھے گپ شپ لگا رہے, میں بڑا اداس بیٹھا, کہہ رہے کیوں اداس. میں کہا یار تو نے کہا تھا 3 سال گزار لے, کمپنی بن جائے گی, زندگی بن جائے گی, 3 سال تو گزر گئے, کچھ نہیں بنا. کہتا نہیں یار بس 2 سال اور گزار لے, سروائیو کر جائے, کمپنی بن جائے گی. 2 سال بھی گزر گئے, 5 سال ہو گئے, اسی مقام پہ بیٹھا ہوں میں, بات کرو. بات یہ ہے جناب کہ اچھی چیز بننے میں ٹائم. آئیفل ٹاور دیکھا آپ نے, اگر آپ سے غور کریں تو اس کا بیس بہت بڑا ہے, پھر وہ اٹھتا ہے, پھر اوپر جاتا ہے. امیجن کیجئے اگر وہ سیدھا اس طرح کھڑا ہے, کتنے موسم برداشت کرے گی یہ عمارت, کتنے صدیاں یہ گزار کر سکے گی. آئیفل ٹاور سروائیو اوور 100 ایئرس سے زیادہ, کیونکہ وہ اس کا بیس بہت اسٹرانگ ہے. فوکس اپنے بیس پہ کریں, اپنا بیس اسٹرانگ بنائیے, جلدی مت کیجیے. ڈونٹ رش انٹو بینگ سکسیسفل, کیونکہ سکسیس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, کیونکہ سکسیس آپ کی کبھی ختم نہیں ہوگی. آپ ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے, یو ول کیپ گوئنگ, آپ آگے بھاگیں گے, کامیاب نہیں ہوں گے. اپنی کامیابی کی بھی لمٹ کر لیجیے. اپنی انسپائریشن جو ہے نا, آئسپریشنز کو کنٹرول کیجیے. لوگ مجھ سے کہتے ہیں یار آپ کیسی باتیں کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں تم چاند توڑو, تم کہتے ہو کہ ذرا نیچے رہو. اگر آپ کانسٹنٹلی اپنے گولز بڑھاتے جائیں گے تو ایک لفظ میں پوچھتا ہوں, وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ لفظ پتہ کیا ہے؟ خوشی کہاں سے ملے گی آپ کو, ہیپینس کب ملے گی آپ کو؟ اگر آپ مستقل بھاگتے رہیں گے خوش کبھی نہیں ہوگی. اپنے گول میں اس لفظ کو شامل کر لیجیے. کون سا لفظ ہے؟ آواز ہی نہیں آ رہی ہے. اپنے آپ سے وعدہ کر لیجیے
کہ آپ نے الٹیمیٹلی اپنی خوشی تلاش کی. اور ڈزنٹ میٹر کہ اگر آپ چاند پہ نہ جائیں, یہ چھوڑ دیجیے چاند پہ جانا, نکال دیجیے اپنے ذہن سے کہ آپ نے چاند پہ جانا ہے. چاند آپ کا اس میں جہاں آپ کی خوشی ہے. جسٹ فائنڈ یور ہیپینس ویئر اٹ از. ڈونٹ ٹرائی ٹو بی ایکسٹراڈنری سکسیسفل. بہت زیادہ کامیابی بھی خوشی نہیں دے گا آپ کو. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اتنی کامیابی جتنے آپ خوش رہ سکیں. دا لاسٹ مومنٹ مجھے وہ میسج آ رہا ہے, بہت امپورٹنٹ میسج آپ کے لیے. اسکول میں آپ آتے ہیں اسٹڈی کرنے کے لیے, لیکن ایک چیز آپ کو زیادہ جو آپ کے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی, دیٹ از یور لرننگ. اسٹڈی آپ کتابوں سے کریں گے, لرننگ آپ کو زندگی سے ملے گی, لرننگ آپ کو اس کیمپس سے ملے گی, لرننگ آپ کو لوگوں سے ملے گی. تو کامیاب وہ ہوگا جو لرن کرے گا, کامیاب وہ نہیں ہوگا جو اسٹڈی کرے گا. یہ میں آپ کو آج گارنٹیڈ کر دیتا ہوں. اسٹارٹ لرننگ, اسٹارٹ آسکنگ کوشچنز کرنے کی عادت ڈالیے. کوشچنز نہیں کریں گے تو لرن بھی نہیں کریں گے. جتنا کوشچن کریں گے اتنا آپ کو جواب ملے گا. پلیز چینج یور ہیبٹس. آگے چل کے یہ پورا چینج ہے, سیناریو آف جو آگے جابس ریکوائرمنٹ ہے وہ سب بدل گئی ہیں. پرانے جابس نہیں ہیں جب آپ آئیں گے مارکیٹ میں. دیر آر نیو جابس. نیو جابس آر ناٹ فار اسٹڈیز پیپل. نیو جابس آر پیپل جو لرن کر کے آئیں گے, جن کو ایکسٹرا ایبلٹی ہے ایبزارو کرنے کی, نالج کی. بہت لکی ہیں آپ. میرے زمانے میں ہمیں انسائکلوپیڈیا کھولنا پڑتا تھا نالج کے لیے. مجھے بک کھولنی پڑتی تھی ڈھونڈنے کے لیے کہ ایجپٹ میں اس سال 100,000 سال پہلے کیا ہوا. آج میں گوگل کرتا ہوں, مجھے نالج آ جاتی ہے. کتنے لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہے؟ ہاؤ مینی پیپل اسمارٹ فون؟ 4-5 لوگوں کے پاس ہے. سب کے پاس 100%. تو آپ اس اسمارٹ فون کا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو یوز دیٹ اسمارٹ فون؟ میں ویڈیو بھی دیکھتا ہوں, میں جوکس بھی پڑھتا ہوں, مجھے میسیج بھی آتے ہیں, بٹ آئی تھنک کہ سب سے بڑی ریولیوشن میرے لیے میرا اسمارٹ فون. اس سے پاورفل ٹول میں نے نہیں دیکھا. دا موسٹ پاورفل ٹول آئی کوڈ ہیو ان یور ہینڈ, جس میں اتنی زیادہ نالج ہے کہ میں آپ کو ایک ریکویسٹ کروں گا, جب بھی آپ اپنے کلاس سے سیشن سے نکلیں, جو سبجیکٹ آپ نے اپنا کلاس میں کیا, اگر اس پہ آپ 5-7-10 منٹ ایکسٹرا لگا لیں ٹو گیٹ مور انفارمیشن, اور انفارمیشن لے کے آئے جو پڑھا, اب یقین کیجیے آپ لوگوں سے آگے نکل جائیں گے. میری باتیں بہت زیادہ ہیں, لمبی ہیں, اور یقین کیجیے کامیابی اتنی مشکل بھی نہیں ہے. اٹس ناٹ سو ڈیفیکلٹ ٹو بی سکسیسفل. کامیابی آسان ہے اگر آپ فوکس کر لیں, اگر اپنا آپ جنون لیں. یقین کیجیے میں واقعی جنونی ہوں. ٹرو سینس جنونی ان مائی لائف. جو چیز مجھے کرنی ہے مجھے وہ پوری کرنی ہے. جو شروع کرے وہ ختم کرے, آدھا مت چھوڑے. یہ عادت ڈالیے. ڈزنٹ میٹر کہ وہ پاس ہے یا فیل ہے, اس کو ایک جگہ پہنچائیں ضرور اپنی زندگی میں. میک شیور کہ جو سٹارٹ کریں اسے اینڈ کریں. ڈاکٹر صاحب میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. آپ نے موقع دیا مجھے سب کے سامنے آنے کا. گریٹفل. اینڈ اٹس اے ونڈرفل آڈینس, اٹس اے ونڈرفل کیمپس. اس سے خوبصورت کیمپس شاید پاکستان میں نہیں ہے. میں بھی دیکھ کے آ رہا ہوں. اور گاڈ بلیس یو آل. ایک میرا ساتھ دیں ذرا مل کے زور سے. پاکستان. گاڈ بلیس یو. خوش رہیں.